السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ پاکستان کلاس 9 باب نمبر 1، پاکستان کے نظریاتی اساس، نیو ایڈیشن کے مطابق نظریہ کی تعریف کیا ہے؟ نظریہ کسے کہتے ہیں؟ برصغیر میں پاکستان کے نام سے ایک آزاد ریاست کا قیام 20ویں صدی کا اہم ترین واقعہ ہے۔ بیٹا یہ MCQs ہیں، اس کو ہائی لائٹر کریں کہ قیام پاکستان کس صدی کا واقعہ ہے؟ قیام پاکستان کس صدی کا واقعہ ہے؟ سب سے فرسٹ والی لائن پہ اس کا آنسر ہے 20ویں صدی کا۔ نظریہ سے کیا مراد ہے؟ نظریہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ لفظی معنی ہے نظریہ سے مراد سوچ، ایک سوچ کا نام ہے، کسی مقصد کا نام نظریہ ہے۔ لفظی معنی نظریہ کا ایک سوچ، نظریہ ایک سوچ کا نام ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی نظریہ سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام جس کی بنیاد فلسفہ و تفکر پر رکھی گئی ہو۔ بڑے شارٹ کوسچن ہے، پہلے MCQs ہیں کہ نظریہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ نظریہ ایک سوچ کا نام ہے۔ آگے شارٹ کوسچن ہے کہ نظریہ کا اصطلاحاً معنی کیا ہے؟ نظریہ کسے کہتے ہیں؟ آپ اس کی تعریف لکھیں گے جو سب سے لاسٹ میں دی گئی ہے کہ نظریہ سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام جس کی بنیاد فلسفہ و تفکر پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی پروگرام یا کوئی لاہ عمل بنایا گیا ہو۔ یہ شارٹ کوسچن ہے، اس کو ہائی لائٹر کر لیں۔ نظریے کے مواخذ، نظریے سے جو چیز اخذ کی گئی ہے وہ کون سی ہے؟ اس کے مواخذ کیا ہے؟ مواخذ مطلب جو چیز نظریے سے لی جائے، اخذ کی جائے، اس کو کہتے ہیں مواخذ۔ نمبر 1 ہے مشترکہ مذہب۔ مذہب محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی قوم کی پوری معاشرتی زندگی پر اثر انداز کرتا ہے۔ 19ویں صدی میں برصغیر پاک و ہند میں کئی ہندو تحریکوں مثلاً آریہ سماج اور برہم سماج وغیرہ نے جنم لیا، جن کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا ہندوازم کی اشاعت اور مسلمانوں کو نیچا دکھانا۔ آریہ سماج کے بانی تھے پنڈت دیاند سرسوتی۔ اس نے تو حد کر دی تھی مسلمانوں کو تنگ کرنے کی، مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی۔ اس نے شدھی کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا جس کا مقصد تھا غیر ہندوؤں کو زبردستی ہندو یعنی شدھی ہندو ذہن کے مطابق پاک صاف بنانا تھا۔ برہم سماج کا جو بانی راجہ رام موہن رائے کو مسلم دشمنی میں مسلمانوں کے خلاف تقاریر کرتا تھا۔ کانگریسی دور حکومت 1937 سے 1939 نے اس خیال کو مزید پختہ کر دیا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اپنی مذہبی شناخت اور پہچان کو برقرار رکھنا
یہ بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا۔ نمبر 2 ہے مشترکہ سیاسی مقاصد۔ مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت دنیا کی کئی اقوام نے اپنی آزادی کی جدوجہد کی۔ انگریزوں کی آمد سے برصغیر پاک و ہند میں جمہوریت کا تصور ابھرا، جس میں حکومتی نمائندوں کا انتخاب ووٹ کے ذریعے عمل میں آنا تھا۔ آبادی کے لحاظ سے مسلمان برصغیر پاک و ہند میں اقلیت میں تھے، بہت کم تھے، لہٰذا حکومت میں مسلمانوں کا حصہ بھی بہت تھوڑا تھا۔ نئے سیاسی نظام نے جو شعور دیا تھا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کا تشخص مطلب علامت، مسلمانوں کا تشخص ابھرنے لگا۔ نمبر 3 مشترکہ تعلیمی مقاصد۔ مشترکہ تعلیمی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخوذ ہوتے ہیں۔ انگریزوں نے برصغیر پر قبضے کے بعد ایسا نظام تعلیم متعارف کروایا جس میں انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اس پر مسلم علماء نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انگریزی زبان سیکھنے کو خلاف اسلام قرار دیا۔ بیشتر مسلمانوں نے نئے نظام تعلیم کو رد بھی کر دیا تھا۔ یہ سب ایک نظریے کی بنیاد پر ہوا اور وہ نظریہ تھا اسلام۔ نمبر 4 مشترکہ معاشی مقاصد۔ مشترکہ معاشی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخوذ ہوتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہندو انگریزوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار زیادہ تھا اور مستقبل میں بھی مسلمان دوبارہ اس قسم کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ سخت ہوتا چلا گیا۔ ہندوؤں نے انگریزوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ مسلمانوں نے جنگ میں زیادہ کردار ادا کیا تھا، جس کی وجہ سے انگریز جو تھے وہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے اور مسلمانوں کے ساتھ انگریزوں کا رویہ بھی بڑا سخت ہوتا چلا گیا۔ معاشی طور پر مسلمانوں پر ظلم بھی جاری رہا، مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کے لیے کاروبار اور تجارت کے مواقع بھی ختم ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے نظریے کو نہ چھوڑا۔ نمبر 5 ہے مشترکہ ثقافتی مقاصد۔ مشترکہ ثقافتی مقاصد کی بنیاد پر بھی کسی قوم کا نظریہ جنم لیتا ہے۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے وقت اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی۔ برطانوی حکومت میں جب ہندوؤں کا حکومتی سطح پر عمل دخل بڑھ گیا تو انہوں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کی کوششیں کی۔ اردو کیونکہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، لہٰذا اسے اسلام اور مسلمانوں کے قریب تصور کیا جاتا تھا، جبکہ ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی۔ لہٰذا ہندوؤں نے اردو کی جگہ پر ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ مسلمانوں کو ہندی پڑھنے لکھنے پر عبور حاصل نہیں تھا، تو لہٰذا ہندوؤں کے اس عمل نے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ متحدہ ہندوستان میں اپنے تشخص کو مزید برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ میرا یہ لانگ کویسچن ہے، اس میں 2 MCQs اور ایک شارٹ کویسچن۔ نظریہ سے کیا مراد ہے؟
نظریہ کا معنی کیا ہے؟ نظریہ ایک سوچ کا نام ہے، یہ MCQs ہے۔ قیام پاکستان کس صدی کا واقعہ ہے؟ 20ویں صدی کا۔ 2 MCQs اور ایک شارٹ کویسچن، نظریہ سے کیا مراد ہے؟ ایسا ضابطہ یا پروگرام جس کی بنیاد فلسفہ و تفکر پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلا سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لاہ عمل بنایا گیا ہو۔ یہ شارٹ کویسچن ہے۔ اور نظریے کے مواخذ لکھیں، یہ ویری امپورٹنٹ لانگ کویسچن ہے۔ یہ بیٹا آج کا آپ کا لیکچر تھا، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔